نکاح عبادت ہے، کیونکہ نکاح ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا یہ ایک قانون ہے. لیکن اس تعلق کے بارے میں ہمیشہ دنیا میں دو رویے رہے ہیں. ایک رویہ کیا کہ یہ تعلق اچھا نہیں، دونوں کا باہم تعلق عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے، اور یہ تعلق نہ قائم کرنا اور عورتوں سے دور رہنا عبادت ہے. جیسے کہ کچھ مذاہب میں ہے، ان کے ہاں رہبانیت دنیا سے منہ موڑ لینا اور عورت کو وہ مین سمجھنا، مرد کے لیے ایک مصیبت سمجھنا، ان کے ہاں یہ ایک عبادت ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ عبادت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کی بہترین چیز قرار دیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبب الی من دنیا النساء والطیب، دنیا کی دو چیزیں مجھے مرغوب ہیں، ایک خوشبو یعنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک خوشبو ہے، اور ایک عورتیں ہیں. یعنی ان کو حقیر یا بری چیز نہیں مانا گیا جیسے بعض جگہوں پر ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی ہیں. اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دونوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک اصل سے پیدا کیا، دونوں کو انسانیت کا مرتبہ دیا گیا، اور عورت سے تعلق مرد کی نہ کمزوری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین نعمت اچھی بیوی کو قرار دیا. فرمایا الدنیا متاع، دنیا فائدے کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع، بہترین نعمت نیک بیوی ہے، اچھی عورت ہے. ایک انسان کی خوش قسمتی قرار دی گئی اس بات کو کہ اس کو ایک اچھی عورت کا ساتھ ملے. لہذا اسلام میں عورتوں سے کنارہ کشی کوئی نیکی نہیں، شادی نہ کرنا کوئی عبادت نہیں. دنیا میں عورت اور مرد کے تعلق کا ایک دوسرا رخ رہا ہے، اور وہ رخ کیا ہے کہ دونوں نکاح کے دائرے کے بغیر آزادی سے ملے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اور کوئی بھی رشتہ محترم نہیں. انسان اپنی خواہش نفس پوری کرے، خواہ اپنی ماں سے کرے، خواہ اپنی ہی بیٹی سے کرے، خواہ اپنی بہن سے کرے، خواہ دنیا کی کسی بھی عورت سے کرے. اور نکاح ایک جھنجٹ ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک مصیبت ہے. لہذا آزادی کے نام پر اس مقدس رشتے کو، اس قانون کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور اسے بہت خوبصورت بنا دیا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں شادی کرنا اب بیکورڈنس کی علامت ہے، حالانکہ شادی کے نتیجے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے مرد پر، اسی میں عورت کی فلاح ہے، اسی میں عورت کا مقام ہے، اسی میں اس کی بہتری ہے. لیکن عورت کو یہ تصور دلایا گیا کہ شادی کر کے تم کو غلام بنا لیا جاتا ہے، تم اس غلامی سے نجات پاؤ، اور اس کے بغیر تم جو مرد تم سے تعلق قائم کرنا چاہے تم کر لو. حالانکہ یہ عورت کی شادی اس کے لیے غلامی نہیں. شادی میں دراصل مرد کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ وہ جب نکاح کرے تو اس موقع پر بھی مہر ادا کرے. مہر کے بغیر نکاح کو ویلڈ ہی نہیں قرار دیا گیا. کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ نکاح کرے گا لیکن مہر نہیں دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح نہیں سپاہ قرار دیا کہ اس مہر کے بغیر اور نیت دینے کی بغیر اگر کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے حرام کا ارتکاب کرتا ہے. اتنا زیادہ اس کو اہم ترین قرار دیا گیا. اور پھر یہ دراصل کیا ہے؟ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ یہ مرد آئندہ زندگی میں اس عورت کی تمام ضروریات پوری کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کے نان نفقے کی، اس کے لیے باعزت رہائش کی، اور یہ اس کی بیوی قرار پائے گی. ان دونوں کا تعلق مضبوط ہوگا، وفاداری پر بیس کرے گا، جس میں دونوں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے. دونوں کا مضبوط تعلق ایک مضبوط خاندان کو جنم دے گا، تاکہ آئندہ نسل انسان جو دنیا میں آئے اسے والدین کی شفقت اور محبت ملے، پروٹیکشن ملے، ایک اچھا گھر ملے، پرسکون ٹھکانہ ملے. کیونکہ انسان کی پیدائش، اس کی تربیت،
اس کی اٹھان سب سے مشکل کام ہے. یہ دنیا کا سب سے نازک کام اور سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ بےچارے خود ہی پل جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی چل پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ، عموماً مرغی کے بچے تھوڑے دیر کے بعد اپنے قدموں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ چلنے میں بھی سال لے لیتا ہے. پھر اسی طرح 2 سال تک خود اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا پراپر طریقے سے، اس کو کھلانے کے لیے بھی ایک ٹریننگ دینا پڑتی، اس کو اپنی نجاست صاف کرنے کے لیے بھی ایک ٹریننگ دینا پڑتی. تو کتنے نزاکتوں میں پلتا ہے ایک انسان کا بچہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے لیے اگر اس کو بغیر کسی حفاظت کے چھوڑ دیا جائے تو اس کی زندگی تک ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ماں کی ضرورت ہوتی. اسے صرف دودھ نہیں چاہیے ہوتا، اسے ماں کا وجود بھی چاہیے، اسے ماں کی محبت چاہیے، شفقت چاہیے، ممتا کے جذبات چاہیے پلنے کے لیے. اس کا حل نرسریز نہیں ہے، اس کا حل ہومز نہیں ہے، اس کا حل وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے اندر صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو بچوں کو پالتے ہیں اور ماں کی محبت اور شفقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں جیسی چیز کے اندر جو بچے کی محبت رکھی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں رکھی. لیکن اگر معاشرے کے اندر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے اور پھر ایک بچے کو پلنے کے لیے صرف ماں بھی نہیں کافی، اسے باپ کا وجود بھی چاہیے، اسے باپ کا روب بھی چاہیے، اسے باپ کے مضبوط ہاتھ بھی چاہیے، جبھی جا کر ایک بچے کی شخصیت مکمل ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کی گئی جیوز کی طرف سے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر 40 سال کے بعد پھر ریلیجن کی طرف لوٹنے کا شوق ہو جاتا ہے. یعنی جوانی ان کی اگر دین سے دور بھی گزرے تو اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آفٹر 40 وہ کچھ نہ کچھ دین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، دین کا کچھ نہ کچھ تعلق قائم کرنے لگتے ہیں. تو ایک لمبی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک فیملی سسٹم موجود ہے اور مائیں بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ خدا رسول کی محبت، آخرت کا تصور دیتی ہیں. وہ ابتدائی دنوں میں خدا کی پہچان، آخرت کی بات، حساب کتاب، جنت دوزخ کی بات یہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. جوانی میں اگر انسان اس کو بھول بھی جاتا ہے تو پھر جب بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے تو وہ باتیں ابھر کر پھر شعور میں آنے لگتی ہیں، کیونکہ پھر وہ واپسی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے نا. آفٹر 40 انسان کو سوچنا پڑتا ہے. تو وہ جو بچپن کے ابتدائی نقش پڑے تھے اس نے ماں کی گود میں جو باتیں سنی تھی، کیونکہ ہر مسلمان ماں خواہ وہ کتنی ہی جاہل کیوں نہ ہو اپنے بچے کے ساتھ خدا رسول کی بات کسی نہ کسی لیول پہ ضرور کرتی. اگر وہ غافل بھی ہے، کوتاہ بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ سکھائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ کم از کم یہ ضرور چاہتے ہیں ان کے بچے نماز کے عادی ہو جائیں. ہم نہیں پڑھ سکے کیونکہ ہمیں بچپن میں عادت نہیں پڑی، ہمارے بچوں کو عادت پڑ جائے. ہم اچھا قرآن نہیں پڑھ سکے، ہمارے بچے اچھا پڑھنا جانے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دین کی ایک محبت ہے جو دلوں کے اندر ہے. اور جب تک مسلمانوں کے اندر فیملی سسٹم موجود ہے، خاندان کا رشتہ موجود ہے، اس وقت تک خیر و بھلائی ہے. اور اگر یہ خاندان ٹوٹنے لگ جائیں اور بچے بھی گھر جائیں تو پھر انسان کے لیے دنیا بھی فساد کا نمونہ ہے. انسانوں کے اندر سے وہ ہمدردی اور محبت کے جذبات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ ماں ہی ہے جو بچوں کو باہم محبت کرنا سکھاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی گھر سے ماں اٹھ جاتی تو بہن بھائیوں کا تعلق بھی کمزور پڑنے لگتا ہے. وہ ایسا مضبوط نیوکلس ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے آس پاس ہر چیز کو جوڑ کر رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہترین نظام دیا کہ مرد اور عورت کا تعلق شادی کے دائرے میں ہو، نکاح کے ساتھ. اور پھر نکاح میں دوسری چیز اعلان، کہ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے تو وہ سب کو پتا ہو. یہ اعلان کیوں ضروری ہے؟ یہ شادی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے خفیہ نکاح نہیں قرار پاتا. نکاح کی ریکوائرمنٹس میں سے ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے. اس میں بھی عورت کو دراصل پروٹیکشن دی گئی تاکہ کوئی مرد کسی عورت کو بلیک میل نہ کرے کہ وہ اس سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کو گھر نہ دے، اس سے بچے نہ پیدا کرے.
اور اس کے فیوچر کو داؤ پر لگا دے. نہیں، اعلان ہو، سب کے سامنے ہو، تاکہ کل کو اگر وہ اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو دوسرے لوگ بیچ میں رکاوٹ بنے، وہ اس کو روک سکیں. آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارا خاندانی نظام کچھ کمزور پڑ رہا ہے، جب سے عورتوں پہ ظلم زیادہ ہونے لگا ہے. جب تک ہمارے ہاں خاندان مضبوط تھے یا جہاں پر ہیں وہاں عورتیں زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں، کیونکہ جہاں کسی مرد نے کچھ ہاتھ اٹھایا بہت سے لوگ بیچ میں آ گئے، بہت سے لوگ روکنے والے ہوتے ہیں. اور جتنا ہم انڈیویجولزم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی مردوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، اور عورتیں بہت سے کیسز میں ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے اسلام میں ایک خاندان کی بہت بڑی وقت ہے، اور خاندان کے تعلقات نبھانے کی اور صلہ رحمی کو بنیادی اعمال میں سے شمار کیا گیا. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی خاندانی زندگی گزارے.